ونستغفره ونستعينه صلى الله على محمد وعلى آله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. علمه تعالى يتعلق بكل معلوم قال وعلمه يتعلق بكل معلوم بتساوي نسبة جميع المعلومات إليه لأنه حي وكل حي يصير يعلم كل ما. سابقہ بات ہماری یہ تھی کہ خداوند قدوس کی دوسری صفت یہ ہے انہ تعالی عالم، خدا کی ذات عالم. اس کی دلیل جو تھی بڑی آسان تھی، کیونکہ وہ فعل محکم اور فعل متقن کو انجام دینے والا ہے، اور ہر وہ فعل محکم اور متقن کو انجام دے وہ عالم ہے. بس خداوند قدوس عالم ہے. البتہ دو دلیلیں تھیں، شارع نے دو دلیلوں کو ذکر کی ہے، مرحوم مصنف نے فقط ایک دلیل پیش کی. ان کی پہلی دلیل یہ تھی شارع کی کہ اللہ قادر مختار ہے، اور جو قادر مختار ہو وہ عالم ہے. کیونکہ ہم نے قادر مختار کا معنی یہ کیا تھا کہ جس کا فعل تابع ہے اس کے ارادہ اور قصد، اور ارادہ اور قصد موقوف ہے علم بالفعل. علم ہوگا تو ارادہ کرے گا اور قصد کرے گا. لا مالا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ثابت کیا ہے پہلی صفت میں کہ انہ تعالی قادر مختار، اس کا لازمہ یہ ہے کہ انہ تعالی عالم، خدا کی ذات ہے. مرحوم صاحب نے فقط ایک دلیل ذکر کی ہے، کیونکہ وہ افعال محکمہ اور متقنہ کو انجام دیتا ہے، اور جو بھی فعل محکم اور متقن کو انجام دے وہ عالم. فعل محکم سے کیا مراد؟ متقن سے ہم نے عرض کیا تھا فعل محکم اور متقن سے کہتے ہیں جو امور عجیبہ و غریبہ پر مشتمل، یعنی انسان اس کو دیکھ کر تعجب بھی کرے ایسا، یا فوائد کثیرہ پر مشتمل، خواص کثیرہ پر مشتمل. اب یہ صغرا یہ تھا کہ اس نے فعل محکم کو انجام دیا. کیسے فعل محکم کو انجام دیا ہے اس کے بارے میں وضاحت کر دیا ہم. اگر اس کی مخلوقات سماوی عرضی پر ہم نظر کریں، غور و فکر کریں، تو یقیناً پتہ چلتا ہے کہ جو مخلوقات سماوی و عرضی کا بنانے والا ہے یقیناً وہ حکیم ہے، وہ عالم ہے. فعل محکم اس نے انجام دیا ہے، پس وہ عالم. قطع نظر کرتے ہر چیز. خود انسان اگر اپنی ذات پر نظر کرے تو جو سسٹم اللہ نے اس کے اندر بنایا ہے، رکھا ہے، ایک نظام ہے، اس نظام پر غور و فکر کرے تو یقیناً انسان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بنانے والا جس نے بنایا ہے اس نے فعل محکم کو انجام دیا ہے، یقیناً وہ عالم. یہ کل کی بات تھی. آج کی بات یہ شروع ہے کہ علمہ یتعلق بکل معلوم. اب بات یہ ہے کیا ہر معلوم کا وہ عالم ہے؟ یہ نہ بعض معلومات کا وہ عالم ہے، بعض معلومات کا وہ عالم. اس میں اختلاف ہے. بعض حکماء جو ہیں انہوں نے منع کیا ہے کہ خدا کی ذات جو ہے وہ کلیات کا عالم ہے لیکن جزیات کا عالم. ہر شے کا عالم سے مراد چاہے وہ معدوم ہو چاہے وہ موجود ہو، ٹھیک ہے نہیں، چاہے قدیم ہو چاہے حادث ہو، ہر شے کا وہ عالم، چاہے وہ جزیات ہو چاہے وہ. لیکن حکماء نے آ کر کہا ہے کہ اللہ عالم ہے تمام کلیات، جزیات کا عالم. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جزیات میں کیونکہ تغیر اور تبدل ہے، کلیات میں تغیر اور تبدل نہیں ہے، لیکن جزیات میں تغیر اور تبدل ہے. جب جزیات میں تغیر اور تبدل ہے اور ثابت کریں گے، اور آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ خدا کا علم کچھ صفات ہیں جو عین ذات ہیں. قدرت خدا کی عین ذات ہے، علم خدا کا عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں. دیکھیں ہمارا علم اور ہے، ذات اور ہے. ہمارا علم زائد بر ذات ہے، ٹھیک ہے نہیں. پہلے جب ہم پیدا ہوئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، علم حاصل کیا، ذات تھی علم نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات کے بعد علم حاصل ہوئے، بس ذات اور ہے، علم اور ہے. علم زائد بر ذات ہے، ٹھیک ہے نہیں. ہمارے علم کی تبدیلی سے ذات تبدیل نہیں ہوتی، ہمارا علم تبدیل ہوتا ہے. اب پہلے ہمیں مثلاً باب حدیث کی کتاب کا علم نہیں تھا، پڑھنے سے میں علم حاصل ہو گیا، علم تبدیل ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے نہیں. اور پہلے ہو سکتا ہے ہمیں کس چیز کا علم ہو، بعد میں تبدیل ہو جائے. جس طرح مجتہدوں کے فتوے تبدیل ہوتے ہیں. کیوں؟ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ یہ فتویٰ ہے اپنے علم کی بنیاد پر، فتویٰ میں خطا ظاہر ہو گئی ہے کہ نہیں یہ فتویٰ ٹھیک نہیں تھا، لاملا فتویٰ تھا، بس علم تبدیل ہوا ہے. ٹھیک ہے نہیں. ہمارے علم کے تبدیل ہونے سے، کیونکہ ہمارا علم عین ذات نہیں ہے، ذات تبدیل. اب خدا کا علم جب عین ذات ہے، جزیات میں تغیر اور تبدل ہے. جب جزیات میں تغیر اور تبدل ہے تو لاملا علم میں بھی تغیر اور تبدل ہے. جب علم میں تغیر اور تبدل ہے، خدا کا علم عین ذات ہے، بس ذات میں بھی تغیر. اس کا لازم ایک ذات آتے سے، اور یہ درست حکما کی دلیل یہ ہے کہ اللہ اگر جزیات کا عالم ہے، ٹھیک ہے نہیں، تو جزیات میں تغیر اور اس کا علم عین ذات. علم کے تبدیل ہونے سے ذات بھی تبدیل ہو رہی ہے. جب ذات تبدیل ہے، ذات میں تغیر لازم آتا ہے، پس وہ جزیات کا عالم نہیں، پس وہ جزیات کا عالم نہیں. انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو تغیر اور تبدل ہے تعلق اعتباری میں ہے، تعلق ذاتی میں نہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ خدا کا علم علم حصولی نہیں ہے. ہم حاصل کرتے ہیں، پہلے ایک چیز کا علم نہیں ہے، بعد میں علم حاصل ہوتا ہے. اللہ کا علم ایسے نہیں ہے. علم سے مراد یہ ہے کہ شے متبین ہے اس کے نزدیک، حاضرۃ عندہ، اس کے سامنے عرش حاضر ہے. اب اگر معدوم ہے تو اس کو معدوم کا بھی علم ہے ابتدائے ازل سے، اور اگر اس نے موجود ہونا ہے تو اس کے وجود ہونے کا بھی اس کو ازل سے علم ہے. نہ یہ ہے کہ وجود کے بعد اس کو علم حاصل ہوگا، تاکہ علم میں تبدیلی آئے اور ذات میں بھی. میں جو جواب دے رہا ہوں کتاب میں نہیں ہے، جو عرض کر رہا ہوں اصل جواب یہی ہے کہ خدا کا علم جو ہے وہ علم حصولی نہیں ہے. ہمارا علم حصولی ہے، تبدیل ہو رہا ہے جزیات کے تغیر کے بدل سے. مثلا ہمیں آج پتہ نہیں ہے فلاں بندے کے مرنے کا، جب مر جائے گا تو ہمیں اس کو مرنے کا، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کو اول ازل سے اس کو علم ہے کہ فلاں بندے نے مثلا فلاں دن مرنا ہے. یہ اب تبدل لازم نہیں آتا ہے، یا تو اس کو اول سے علم نہ ہو بعد میں علم حاصل ہو، پھر تبدل لازم آتا ہے، تغیر لازم آتا ہے. پس جزیات کے تغیر سے اس کے علم میں تبدیلی لازم کیوں؟ اس کا علم حصولی ہے، اس کا علم حصولی نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں. پس اشیاء کی تبدیلی سے اس کے علم میں تغیر لازم نہیں آتا. جب علم میں تبدل لازم نہیں آتا، ذات میں بھی تبدل لازم نہیں. دیکھیں اقول الباری تعالی عالم بکل ما یسع علما. اللہ عالم ہے بکل ما یسع علما، جس شے کا بھی معلوم ہونا صحیح ہے، ممکن ہے، بس اس کا وہ واجباً کانا ممکن، چاہے وہ شے واجب ہو، چلیے قدیماً کھانا ہو حادثہ، چاہے قدیم ہو، خلاف للحکما، حکما اس کے خلاف. ایسا منع من علم ہی بالجزیات، انہوں نے منع کیا ہے اللہ کے عالم ہونے سے جزیات کا. اللہ وجہ جزی ہے، جزی کو جزی ہونے کی بنا پر وہ اس کا عالم نہیں ہے. کیوں؟ جزی اگر جزی ہونے کی بنا پر وہ عالم ہے، جزی میں تبدل اور تغیر ہے، اس میں علم ہے، تبدل اور تغیر لازم آئے گا. علم کے تبدل اور تغیر سے ذات میں تبدل اور تغیر لازم آئے گا. لتغیرہا آخری لوٹے گی جزیات کی طرف، کیونکہ جزیات میں تغیر ہے. المستلزم، یہ جزیات کا تبدیل ہونا مستلزم ہے لتغیر العلم ذاتی، تو اس کا علم ذاتی بھی تبدیل ہو جائے، اور یہ درست نہیں. قلنا المتغیر ہوا تعلق الاعتباری لا علم ذاتی. یہ جو تغیر ہے نا، یہ تعلق اعتباری میں ہے، علم ذاتی میں نہیں ہے. خدا کا علم علم ذاتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو اعتباری علم ہے، جو یہ کہوں کہ جو حقیقت میں علم حصولی ہے، اس میں تغیر. جو علم حضوری ہے، جو علم ذاتی ہے، اس میں تغیر تبدل نہیں. خدا جزیات کے وجود سے پہلے جزیات کا عالم ہے.
ٹھیک ہے نہیں، وہ اشیاء کے وجود سے پہلے اشیاء کا نہ اشیاء کے وجود کے بعد وہ عالم ہے، تاکہ اس میں اس کے علم میں تغیر اور تبدل اصلا جہالت ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں، عالم مطلق ہے، علم بالاطلاق ہے، جب علم بالاطلاق اور علم عالم بکل ہے، ٹھیک ہے نہیں، کل العلم اس کے پاس ہے تو لا مالا اس کے علم میں تبدل لازم نہیں آتا ذات میں۔ اب دلیل کیا ہے کہ خدا عالم ہے ہر معلوم کا، توجہ کریں، فرماتے ہیں خدا عالم ہے ہر معلوم کا، دلیل کیا ہے؟ دلیل انہ حی زندہ ہے، اور ہر وہ جو زندہ ہے اس کے لیے صحیح ہے کہ وہ ہر شے کا عالم ہے، جو بھی زندہ ہے حیات رکھتا ہے اس کے لیے ممکن اور جائز ہے کہ وہ ہر شے کا عالم، اور خدا کے لیے صفات کی نسبت جو بھی اس کے لیے ممکن اور جائز ہو اس کے لیے واجب ہے، متا صحت واجبات، جب صحیح ہے تو اس کے لیے واجب ہے۔ تو خدا ہے نا، خدا کی ذات ہم نے تصور یہ کیا ہے کل مستجمع لجمیع الصفات، اللہ کہتی اسے ہیں کہ جو تمام صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے، کسی صفت سے خالی، المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو صفات کمالیہ ہیں سب کی سب اس کے اندر موجود ہیں۔ اب ہر شے کا عالم ہونا صفت کمالیہ میں سے ہے، جب صحیح ہے ہر معلوم کا عالم ہونا اور وہ زندہ بھی حیات رکھتا ہے، لا مالا فرماتے ہیں متا صحت واجبات، جب اس کے لیے ایک صفت صحیح ہے تو بس اس کے لیے واجب ہے۔ والدلیل علی ما قلنا ہو، دلیل جو ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر شے کا عالم ہے، انه یسع یعلم کل معلوم فیجب ذلک، کہ ہم نے یہ کہا ہے صحیح ہے وہ عالم ہو ہر معلوم کا، فیجب له ذلک، پس ہر معلوم کا عالم ہونا اس کے لیے واجب ہے۔ یہ اب دو ہیں تو جو کریں، پہلا صغرا اور کبرا، صحیح ہے کہ وہ ہر شے کا عالم ہو، اور ہر شے جس کا وہ عالم ہونا اس کا صحیح ہے اس کے لیے واجب ہے۔ اما انه یسع یعلم کل معلوم، کہ صحیح ہے اور جائز ہے ہر شے کا ہر معلوم کا اس کے لیے عالم ہونا، فلنو حی، یہ کیوں ہے کہ ہر معلوم کا وہ عالم ہو؟ اس لیے لنو حی، کیونکہ وہ اما انه یسع، صحیح ہے کہ وہ عالم ہو ہر معلوم کا، کیوں؟ فلنو حی، حی ہے، وکل حی یسع من ان یعلم، ہر حی اور ہر زندہ کے لیے صحیح ہے کہ وہ ہر شے کا عالم ہے۔ نسبت حادث سے اعلیٰ جمیع مادہ ہو نسبت متساویہ، اور یہ سے کی نسبت اس کی اپنی ذات کے علاوہ ہر شے کی نسبت متساوی ہے۔ تو جو کریں ایک شے کی نسبت وہ زیادہ عالم ہے، ایک شے کی نسبت وہ یہ تو نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ علم ہے نا ذات ہے، اور ذات میں نسبت الجمیع متساویۃ نسبت ہے، یہ پہلے بھی ثابت کر چکے قدرت، جب ذات اس کی عالم ہے تو ذات ہر شے کی نسبت متساوی ہے۔ دیکھیں نا ہم کیوں مادی ہیں، ہو سکتا ہے کہ قریب ہو ایک سے دور، ایک کی نسبت زیادہ عالم ہے، ایک کی نسبت کم عالم ہو، لیکن اس کی ذات متساویت نسبت ہے تمام اشیاء کی نسبت۔ جب تمام اشیاء کی نسبت متساوی، علم بھی اس کا متساوی نسبت ہے، بس ہر شے کی نسبت، جب علم اس کا متساوی نسبت ہے، ذات اس کی متساوی نسبت ہے، ہر شے کی نسبت اس کا عالم ہونا ممکن ہے اور صحیح ہے۔ جب ہر شے کی نسبت عالم ہونا ممکن ہے اور صحیح ہے، ہر شے کی نسبت اس کا عالم ہونا جب صحیح ہے تو واجب ہے۔ پر نسبت و هذه الصحہ، اس پر توجہ کرنا، اس صحت کی نسبت الی جمیع ما عدا، اس کے علاوہ تمام اشیاء کی نسبت متساوی، برابر نسبت ہے، فیتساوی نسبت جمیع المعلومات الیہ، بس تمام معلومات کی نسبت بھی اس کی طرف برابر ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک کم معلوم ہو ایک، ہمارا کچھ چیزیں دسترسی میں ہیں اس کے ہم زیادہ عالم، کچھ چیزیں دسترسی میں، اچھا جی ہم کپڑے سی سکتے ہیں، ہماری دسترسی میں، ٹھیک ہے نہیں، لیکن کچھ ہیں جن کی دسترسی میں ہے، وہ اب ان کی نسبت زیادہ عالم ہے، ہم ان کی نسبت عالم سمجھ آ رہی بات کی؟ لیکن اللہ تمام اشیاء کی نسبت متساوی نسبت ہے، ہر شے کی نسبت اس کا عالم ہونا صحیح ہے اور واجب ہے۔ وَأَمَّا أَنَّهُ إِذَا صَحَّ لَهُ تَعَالَى شَيْءٌ، جب اس ذات کے لیے ایک شے کا ہونا صحیح ہو، وجب اللہ، تو اس کے لیے پھر واجب ہے، کیوں؟ لأن صفات تعالی ذاتیہ، اس کی صفات ذاتی ہیں، صفات ذاتیہ متى صحت واجبات،
صفت ذاتی جب صحیح ہوتی ہے پھر اس کے لیے واجب ہو جائے وَإِلَّا اِفْتَقَرَ فِي اتصاف ذات بِعِلْ الْغَيْرِ، اور اگر یہ واجب نہ ہو پھر ذات متصف ہونے میں غیر کی محتاج ہے۔ فَيَكُونُ الْبَارِ تَعَالَىٰ مُفْتَقِرًا فِي عِلْمِهِ إِلَى غَيْرِهِ، خدا کی ذات محتاج ہوئے گی اپنے علم میں غیر کی طرف، وَهُوَ مُحَالٌ۔ یہ قال سے دیکھیں اصل عبارت، قال وَعِلْمُهُ يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ مَعْلُومٍ، اس خدا کا علم متعلق ہے ہر معلوم کے، لتساوی نسبت جمیع المعلومات الیہ، تمام معلومات اس کی نسبت برابر ہیں، لأنه حی، کیونکہ حی ہے، وکل حی یسع ان یعلم کل معلوم، ہر حی ممکن ہے اس کے لیے، صحیح ہے اس کے لیے کہ وہ عالم ہو ہر معلوم کا، فیجب العلم، جب ہر شے کے لیے اس کا عالم ہونا صحیح ہے تو اس کے لیے پھر واجب ہے، کیوں؟ صفات ذاتیہ ہیں، عین ذات ہیں، بس جب اس ذات کے لیے اس کی صفت کا ہونا ممکن ہے اور صحیح ہے تو اس کے لیے واجب ہے، لاستحالۃ افتقار الی غیرہ، کیونکہ اگر واجب نہیں ہوگی تو پھر وہ غیر کا محتاج ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔